السلام علیکم۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے سورۃ الاعراف آیت 13 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ آیت نمبر 14۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تجھے مہلت ہے۔ اب آیت نمبر 16 اور 17 کو غور سے سنیے گا۔ شیطان کہنے لگا، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھا رہوں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اب آپ لوگ دھیان دیں، شیطان نے کہا میں کہ آگے سے آؤں گا۔ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں جسے ہم ہیڈ آن بھی کہتے ہیں، یا جسے ہم ہیڈ آن اٹیک بھی کہتے ہیں۔ شیطان کے آگے سے حملہ کرنے کا مطلب کہ آپ لوگ جب اپنی آنکھیں کھولتے ہیں صبح تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہم بازار میں جا رہے ہیں، ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ مطلب ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے ہم مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اپنا فون اوپن کیا، سوشل میڈیا پر ایک ایسا ویڈیو آپ کے سامنے آ گیا، پھر آپ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھتے رہے۔ مطلب ایسے ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ شیطان آپ کو وسوسہ دے رہا ہے کہ دیکھو ویڈیوز، کوئی بات نہیں، ابھی آپ شیطان کے کنٹرول میں ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ وہ سامنے سے آپ کو ہیڈ آن اٹیک کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ شیطان کے آگے سے اٹیک کرنے کا ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہو فلانے کے پاس وہ کار ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ فلانے کے پاس وہ بڑا گھر ہے اور میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہوں۔ مطلب وہ سامنے سے اٹیک کر کے آپ کو ایموشنلی ڈیمیج کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنا رہا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھے گھر، اچھی گاڑیوں، اچھی چیزوں کی خواہش نہ کریں، بالکل کریں، پر شیطان ان جذبات کو یوز کر کے آپ کو ڈپریس کرتا ہے، آپ کو سیڈ کرتا ہے، آپ کو لیزی کرتا ہے، مطلب ایموشنلی آپ کو ہر طرح سے ڈیمیج کر کے آپ کو اللہ کا ناشکرہ بنا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم شیطان کے دوسرے اٹیک کی طرف، جو کہ ہے اٹیک فرام بیہائنڈ، پیچھے سے حملہ کرنا۔ شیطان کیسے پیچھے سے حملہ کرتا ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ مطلب ہم سے پاسٹ میں جو کچھ ہوا ہے تو شیطان ہمارے پاس ہسٹری کو یوز کر کے اٹیک کرتا ہے ہم پر۔ مثلاً آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی حدودوں کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے، آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اب، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے سینے میں، کہتا ہے کہ اتنے سارے گناہ کر کے آپ ابھی آئے ہیں۔ آپ کے ذہن میں آپ کے پچھلے برے کام بار بار یاد دلاتا ہے، آپ کو نا امیدی دکھاتا ہے۔ اب آپ جو ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پچھلے گناہ یاد دلا کے آپ کو روکے رکھتا ہے، آپ کو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ اتنے سارے گناہ کر کے اب آپ سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ مطلب آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے، آپ کو اچھے کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ ایک اور مثال سے اس کو سمجھتے ہیں اٹیک آن بیہائنڈ سے۔ اس بار سینیریو ڈیفرنٹ ہے۔ اس بار آپ نے پاسٹ میں بہت سی نیکیاں کی ہوئی ہے، آپ پاسٹ میں اچھے انسان تھے، آپ اللہ تعالیٰ کی حدودوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، آپ بالکل اللہ تعالیٰ کی حدودوں میں رہتے تھے۔ مطلب کسی نہ کسی طرح شیطان نے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹایا، آپ سے کچھ گناہ ہو گئے، مطلب آپ سے کچھ غلطیاں ہو گئی، آپ کو احساس ہوا کہ آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اب آپ واپس آنا چاہتے ہیں۔ پھر شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے دل میں کہ آپ سے نہیں ہوگا، آپ نہیں کر پاؤ گے۔ شیطان آپ کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ پرانے دن گئے، آپ نے کیا کرتے تھے، آپ اچھے انسان تھے، وہ پرانے دن اب نہیں آئیں گے، آپ سے بالکل بھی نہیں ہوگا، آپ بالکل بھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے۔ دیکھو آپ نے ریسنٹلی کیا گناہ کیا ہے، آپ پرانے انسان نہیں بن سکتے۔ مطلب شیطان آپ کو ایموشنلی ڈیمیج کر کے آپ کو گیو اپ کروا دیتا ہے، آپ کو سیدھے راستے پر آنے نہیں دیتا۔ یہ تھا شیطان کا اٹیک فرام دی بیہائنڈ۔ اب آتے ہیں ہم شیطان کے تیسرے اٹیک کی طرف، جو کہ ہے دائیں سے حملہ کرنا، اٹیک فرام دی رائٹ۔ دائیں سے مراد آپ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہو رہا، آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی حدودوں میں چل رہے ہیں۔ اب شیطان اس چیز کو بھی آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ فلاحی کام کر رہے ہیں، آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک
پراؤڈ سا فیل ہوتا ہے، مطلب ایک چھوٹا سا غرور آپ کے اندر ہوتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں اچھے کام کرتا ہوں، میں نیک انسان ہوں۔ ایک ایسا غرور سا آپ کے اندر ایک فیلنگ آتا ہے۔ مثلاً کوئی حج کر کے آیا ہو، اگر کوئی صرف اس کے نام سے اسے پکارے تو اسے برا لگے گا کہ ابھی میں حج کر کے آیا ہوں، مجھے حاجی کیوں نہیں کہتے۔ وہ اپنے نام کے شروع میں حاجی کو پسند کرتا ہے۔ اب اگر کوئی عالم ہے تو اسے اس کے نام سے پکارو تو وہ بھی غصہ ہوگا، وہ کہے گا میں نے اتنے سال پڑھائی کی، مجھے علامہ کیوں نہیں کہتے، مجھے عالم کیوں نہیں کہتے، مجھے میرے نام سے کیوں پکارتے ہیں، میرا یہ ٹائٹل کہاں گیا، میرے یہ خوریہ کہاں گئی۔ مطلب ایک انسان کے اندر ایک غرور سا آ جاتا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں اس کا، آپ نیکی کرتے ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو۔ مطلب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ کہتے ہو دیکھو اسے کتنا نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، شکر ہے میں تو نمازی ہوں، میں تو نیکوکار ہوں۔ مطلب آپ لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، آپ غرور میں آ گئے ہیں۔ ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم ہمبل رہے، عاجزی اختیار کریں، لوگوں کو ضرور بتائیں نماز کے لیے، اچھے کاموں کے لیے ضرور بتائیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اسی طرح سے لوگوں سے بات کریں، اچھے اخلاق سے لوگوں سے بات کریں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو حقیر بالکل نہ سمجھیے۔ یہ شیطان کی چال ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا، وہ اس کو بھی یوز کرتا ہے آپ کے خلاف۔ تو یہ تھا شیطان کا تیسرا حملہ جو لوگوں کے نیک کاموں کو بھی ضائع کروا سکتا ہے، کیونکہ لوگ جب غرور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو ضائع کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں۔ شیطان نے بھی غرور کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر کے نکالا بہشت سے۔ اب آتے ہیں ہم شیطان کی چوتھے حملے کی طرف، جو کہ ہے اٹیک فرام دی لیفٹ، بائیں طرف سے حملہ کرنا۔ لیفٹ سائڈ سے مراد ضروری نہیں کہ انسان کو شیطان گناہ کرواتا رہے۔ شیطان انسان کو لیزی کرتا ہے، انسان کو نیکی کرنے نہیں دیتا، جیسے کہ آپ کو فجر پر اٹھنے نہیں دیتا۔ آپ فجر کی نماز مس کرتے ہیں بار بار، آپ کہتے ہیں کہ میں کل پڑھوں گا، پھر بھی آپ لیزی ہوتے ہو، آپ نہیں اٹھ سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں کل سے نماز پڑھوں گا، پھر بھی وہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ ہم دوسرے دن سے نماز پڑھیں گے، پھر بھی وہ نہیں پڑھتے، وہ لیزی رہتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کی چال ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نیت کرتے ہیں کچھ اچھا کام کرنے کے لیے، پر شیطان کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو اس اچھے کام سے آپ کو دور کرتا ہے۔ شیطان انسان کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے دوسرے کاموں میں، انسان کو سلو ڈاؤن کرتا ہے اچھے کاموں کے لیے، آپ کو اچھے کام کرنے نہیں دیتا، آپ کو سلو ڈاؤن کرتا ہے، آپ کو لیزی کرتا ہے، پھر آپ اس اچھے کام کو بھول جاتے ہو، آپ ڈسٹریکٹ رہتے ہو، آپ کے ذہن سے اس اچھے کام کو نکال دیتا ہے، آخر میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ تھے شیطان کے 4 ایسے حملے جو سیدھے راستے سے انسان کو ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سیدھے راستے پر ڈٹے رہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔